साल 2025 अक्टूबर से दिसंबर, खबरों से जुड़े अहम वाकयात, क्या हुआ और कैसे हुआ। पंजाब को जब कोई निशाना बनाएगा जवाब मिलेगा, माफी नहीं मांगूंगी। मरियम नवाज की तकरीर पर पीपी नाराज, हुक्मरान इत्तेहाद से अलहदगी की धमकी, असेंबली और सेनेट से वॉकआउट। दोनों बंधे हुए हैं, चाहे मरियम साहबा हों चाहे मुराद अली शाह साहब हों। दोनों इस वक्त इकट्ठे इस निज़ाम की गारंटर्स भी हैं, इसके जामिन भी हैं और इसके बेनिफिशरी भी हैं। टीएलपी कालादम जमात करार। टीएलपी ने वो रेड लाइन क्रॉस की जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। बहसीयत वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने बड़े बोल्ड डिसीजंस लिए। तो वायलेंस की तरफ जो भी पॉलिटिकल पार्टी जाती है उसका फिर अंजाम अच्छा नहीं होता। पीपल्स पार्टी के फैसल राठौर, वजीर आजम आजाद कश्मीर मुंतखब। तो आजाद कश्मीर में भी जिस तरह यहाँ सियासत ऑलमोस्ट एंड पे है, वहाँ भी बिल्कुल वीक हो चुकी है। प्रीवियस वज़ीर आज़म थे आजाद कश्मीर के, वो यानी उनकी गवर्नेंस जो थी वो बहुत पुअर थी। 27वीं तरमीम पर नून लीग से मुज़ाकरात। पीपल्स पार्टी ने सदर के लिए ताहयात इस्तशना और नैब खात्मे के मुतालिबात पेश कर दिए। 26वीं 27वीं और जो 2-4 चीजें रह गई हैं वो 28वीं भी आएगी, उसमें पूरा हो जाएगा। ज़िमनी इंतखाबात नून लीग फातेह। पीटीआई की हुकूमत केपीके में होते हुए उस सीट पर उनको इतने बड़े मार्जिन से शिकस्त होगी। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर गौर। गवर्नर राज एक इंतबाह था और पीटीआई काफी हद तक समझ गई। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना जो है वो काफी ज्यादा मुझे मुश्किल नजर आता है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी वर्कशॉप में पीटीआई रहनुमाओं की शिरकत, बानी पीटीआई नाराज। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब ने ये ठीक किया है। मुल्क की तारीख में पहली बार साबिक आईएसआई चीफ को सजा। ये एक हिस्ट्री मेकिंग डिसीजन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका ताल्लुक उन हरकत से भी है जो फैज अमीद साहब ने की थी। अक्टूबर 2025, पंजाब को जब कोई निशाना बनाएगा जवाब मिलेगा, माफी नहीं मांगूंगी। मरियम नवाज की तकरीर पर पीपी नाराज, हुक्मरान इत्तेहाद से अलहदगी की धमकी, असेंबली और सेनेट से वॉकआउट। नून लीग पीपल्स पार्टी बयानबाजी रोकने पर मुत्तफिक, सदर जरदारी से नवाब शाह में हुकूमती वक्त की मुलाकात। दोनों बंधे हुए हैं, चाहे मरियम साहबा हों चाहे मुराद अली शाह साहब हों। उनके पास, दोनों के पास रास्ता नहीं है मुआहदा तोड़ने का। ये जो गुड्डा गुड्डी की लड़ाइयाँ और गुड्डा गुड्डी की रसाइयों में आप बेफिक्र हो जाएं, चैन की नींद सो जाएं। दोनों इस वक्त इकट्ठे इस निज़ाम की गारंटर्स भी हैं, इसके जामिन भी हैं और इसके बेनिफिशरी भी। देखिए वो तो साबित हो गया ना कि वो मुतालबा एक गैर मुनासिब था और बिलावल भुट्टो को इनकी पार्टी के लोगों ने गलत मुतालबे पर डाल के और फिर उस पर सियासत शुरू कर दी। मेरा ख्याल है इस पर रद्द अमल जो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने दिया, वो एक तो ये कि अगर कोई रद्द अमल देना भी था तो कम से कम उनको नहीं देना चाहिए था मेरे ख्याल से। चूंकि एक तजवीज़ ही पीपल्स पार्टी कहती है कि भाई क्या हम राय देने का भी हक नहीं रखते, तो राय देने का तो हक बिल्कुल रखते हैं, हर कोई राय रखता है। तो जितने भी ये बयानात दें, ये सतही बयानात हैं, ये सिर्फ लफाजी है। दोनों को मालूम है कि इसमें एक दूसरे के लिए वो लाजिम और मलजूम है। इसीलिए भी मरियम नवाज साहिबा ने माफी नहीं मांगी। उनको मालूम था कि ये नहीं जा सकते हैं इस इत्तेहाद से, और इसीलिए पीपल्स पार्टी एक हद तक आगे बढ़ के अपने लिए कंसेशंस हासिल करती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक खास हद से आगे बढ़ते भी नहीं है कि जहां उनको मालूम हो कि इससे पीछे हटना आसान नहीं होगा। मैं समझता हूं एक सियासत थी, उन्होंने भी इसके ऊपर अपनी एक मौकफ रखा और वो फिर जाहिर बात है मौकफ में बड़ी तलखी थी जो बहुत से पीपल्स पार्टी के लोगों को भी समझ ना आया, लेकिन आई बिलीव वो उसमें इट वाज मोर अबाउट पॉलिटिक्स। अक्टूबर 2025, बानी पीटीआई के हुक्म पर गंडापुर फारिग, सुहेल आफरीदी नए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा 9 मुंतखब वजीर आला से हलफ लें। पिशावर हाई कोर्ट 9 मुंतखब वजीर आला सुहेल आफरीदी ने ओहदे का हलफ उठा लिया। टीएलपी पर पाबंदी की मंजूरी। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर वजारत दाखिला की समरी वफाकी काबीना से मंजूर। टीएलपी कालादम जमात करार, हुकूमत ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
ٹی ایل پی پہ بین عمران خان نے بھی کیا تھا اور ختم بھی کیا تھا، اور ان پہ الزام یہ لگایا تھا کہ یہ بھارتی فنڈڈ پارٹی ہے. ٹی ایل پی نے وہ ریڈ لائن کراس کی جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. بحیثیت وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے بڑے بولڈ ڈیسیجنز لیے. یہ مشکل فیصلہ تھا، آسان فیصلہ نہیں تھا. تو وائلنس کی طرف جو بھی پولیٹیکل پارٹی جاتی ہے اس کا پھر انجام اچھا نہیں ہوتا. سیاست کے اندر تشدد کے عنصر کو میرے خیال میں کافی ایک فورس کے طور پر استعمال کیا گیا ٹی ایل پی کی طرف سے، جس کا خمیازہ وہ بھگت رہے ہیں. مجھے ٹی ایل پی کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سڑکیں بند کرتے رہے ہیں، جس طرح عام آدمی کے املاک کو نقصان پہنچاتے رہے ہیں، یہ کسی مذہبی، سیاسی، سماجی، اخلاقی اور کوئی معاشرتی جو تنظیم ہے اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ سڑک بلاک کر دے اور لوگوں کی املاک کے اوپر حملہ کرے. جس طرح پنجاب حکومت نے اس کو فرام دا فرنٹ لیڈ کیا اور انگیج کیا اس پوری کارروائی کے اندر کہ ان کو ڈس آرم کیا جائے، کومنگ آپریشن کیا جائے، اور ان لوگوں کے یہ جتنی بھی جو انتہا پسند اس طرح کے لوگ ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ان کو قانون کے تابع لایا جائے، ان کے فائنینسرز، ان کے ہینڈلرز، ان تک رسائی کرنے کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. اکتوبر 2025 کابل پر حملے کے بعد جنگ بندی، فتنہ الخوارج کی قیادت اور مرکز تباہ، جھڑپوں میں 50 طالبان اور جنگجو ہلاک. اب پاکستان میں وہ افغان رہیں گے جن کے پاس ویزا ہوگا. وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی افغانستان کی طالبان حکومت کو سخت وارننگ. افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف سرحد پار دہشت گردی برداشت نہیں کریں گے. افغانستان کے اندر جو ٹی ٹی ہے اور ٹی ٹی پی ہے دونوں ایک ہی ہیں، یہ الگ الگ نہیں ہے. جو میرے خیال میں سب سے پرائم بات ہے، پیسہ، مین پاور، اسلحہ، وہ سارا کچھ ان کو انڈیا سے سپورٹ ہو رہا ہے. پاکستان کے پاس آپشن صرف ایک ہی ہے کہ آرم ٹویسٹنگ کرے اور ان کو پابند کرے، ان کو مجبور کرے کہ خبردار اگر پاکستان کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا. نومبر 2025 پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کا اعلان. صدر زرداری نے تحریک عدم اعتماد لانے کی منظوری دے دی. پیپلز پارٹی کے فیصل راٹھور وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب. انوار الحق کے خلاف عدم اعتماد کامیاب. آزاد کشمیر میں نا یا اوور آل پاکستان میں سیاست بہت نیچے چلی گئی ہے. تو یہ اقتدار کا کھیل ہے میرے بھائی. پہلے آپ وہ ہے نا دو چیچو چیچ گنڈیریاں، دو تیریاں دو میریاں، تو رولا پائی جا وچ وچ کھائی جا. پیپلز پارٹی جو ہے ان کے رویے سے آپ دو چیزیں اخذ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ نیگیٹو کوئی بلیم اپنے اوپر نہیں لینا چاہتے، وہ چاہے پی ڈی ایم کی 16 مہینے کی انٹرم گورنمنٹ ہو یا چاہے یہ اتحادی حکومت ہو. آزاد کشمیر میں بھی جس طرح یہاں سیاست آلموسٹ اینڈ پہ ہے، وہاں بھی بالکل ویک ہو چکی ہے. پریویس وزیر اعظم تھے آزاد کشمیر کے، وہ یعنی ان کی گورننس جو تھی وہ بہت پور تھی. آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ہے نا، یہ بالکل یہ پریکٹس نیٹ پریکٹس کی چیزیں ہیں. یہاں پر چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، اگر آپ کو یاد ہو جس طرح پی ٹی آئی نے چینج کی تھی اس وقت کی لیڈرشپ، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جس طرح نون لیگ اپنا بندہ لے کے آئی تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ نیٹ پریکٹس جو ہے یہ جاری رہتی ہے پورے عرصے میں جب کوئی بھی حکومت جو ہے، کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ حکومت میں ہوتی ہے. نومبر 2025 27ویں ترمیم، بلاول کا دھماکہ، آئینی عدالت، ایگزیکٹو میجسٹریٹ کی بحالی، ججز کے تبادلے میں رضامندی کی شک ختم کرنے، کمانڈ آف آرم فورسز کے آرٹیکل 243، این ایف سی، تعلیم، الیکشن کمیشن سے متعلق ڈیڈ لاک ختم کرنے کی تجاویز شامل. 27ویں ترمیم پر نون لیگ سے مذاکرات. پیپلز پارٹی نے صدر کے لیے تاحیات استثناء اور نیب خاتمے کے مطالبات پیش کر دیے. بل قومی اسمبلی میں پیش. 27ویں آئینی ترمیم قومی اسمبلی سے پاس ہو گئی. 26ویں 27ویں اور جو دو چار چیزیں رہ گئی ہیں وہ 28ویں بھی آئے گی، اس میں پورا ہو جائے گا. اب پاور سٹرکچر ٹوٹل ری ٹول ہو گیا ہے. بڑے عرصے سے سسٹم میں یہ فیل کیا جا رہا تھا کہ جتنے آئینی تشریح کے معاملات ہیں وہ اکثر اوقات
ترجیح لے جاتے ہیں جو عوامی معاملات ہیں ان سے. تو آئینی تشریح کے معاملات کے اوپر ویسے بھی ذرا بڑے لیول کے ہوتے ہیں. کبھی کسی پرائم منسٹر کا کیس آ گیا, کبھی کسی صدر کا کیس آ گیا, کبھی کسی اہم عہدیدار کا کیس آ گیا, تو وہ ترجیح لے جاتے ہیں ایک عام شہری پہ. تو ان دو عدالتوں کو الگ الگ کر دیا جائے تاکہ وہ عدالت جس نے عوام کا کام کرنا ہے وہ تیزی سے کیسز کو نمٹائے. جیسے ماں بچے کو جب کچھ کھلاتی ہے تو نوالا توڑ توڑ کے اس کو نرم کر کے کھلاتی ہے تاکہ ہضم ہو جائے. تو اس نظام کو یہ ترمیم ہضم ہو جائے نا, اس لیے توڑ توڑ کے 3 ترمیم کی سیریز میں کرنا چاہتے, ورنہ خواہش ان کی یہی تھی کہ 26ویں ترمیم میں ہی یہ سب کچھ سما جائے. جب وہ 27ویں 28ویں اگر وہ بھی پورا نہ ہو تو شاید 29ویں بھی ترمیم لے کے آنی پڑے. کیا آئین میں ترامیم ہونی چاہیے؟ نہیں, بالکل وقت کے اعتبار سے چیزیں تبدیل ہوتی ہیں, ترامیم ہونی چاہیے. کیا اس انداز سے ہونی چاہیے؟ اس سے بہت بہتر انداز سے ہو سکتی ہے. کیا ترامیم ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. کیا اس انداز سے ہونی چاہیے جس سے تاثر ملے کہ یہاں ترمیم کا اصل مقصد ترمیم نہیں ہے بلکہ کچھ مقاصد کا حصول ہے؟ نہیں ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی ان تمام تر ترامیم میں, چاہے وہ 26ویں ہو, 27ویں ہو یا مبینہ 28ویں ہو, کوئی بھی ترمیم فار آل دا رائٹ ریزنز اس تاثر سے دور نہیں رہ سکی, محفوظ نہیں رہ سکی. نومبر 2025 جسٹس امین آئینی عدالت کے چیف جسٹس مقرر. 27ویں ترمیم پر تحفظات, جسٹس منصور اور جسٹس اطہر من اللہ مستعفی. نومبر 2025 ضمنی انتخابات نون لیگ فاتح, قومی کی 5 صوبائی کی 6 نشستوں پر کامیاب. سادہ اکثریت کے لیے قومی اسمبلی میں نون لیگ کا پیپلز پارٹی میں انحصار ختم. ضمنی الیکشن ریفرینڈم ثابت. مریم نواز. دیکھیے, جو ہری پور کی سیٹ تھی, عمر ایوب جہاں سے نااہل ہوئے تھے, ان کی بیگم الیکشن لڑ رہی تھی. کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے پی کے میں ہوتے ہوئے اس سیٹ پر ان کو اتنے بڑے مارجن سے شکست ہوگی. تحریک انصاف کے اپنا ووٹر بھی عمر ایوب صاحب کی اہلیہ کے ٹکٹ کے حوالے سے بٹا ہوا تھا. وہ سمجھتے تھے کسی نظریاتی شخص کو دینا چاہیے. یہ ایک چیز سرپرائزنگ تھی کہ بائیکاٹ کیا گیا, لیکن 2 حلقوں میں, ایک حلقے میں عمر ایوب صاحب نے کہا کہ میری اہلیہ الیکشن لڑیں گی, اور دوسرے حلقے میں اماد اظہر صاحب نے اپنے کزن کو کھڑا کر دیا. اگر آپ نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے تو آپ اس کو بائیکاٹ ہی کر دیں. پنجاب میں مریم نواز نے بہت پرفارم کیا, ڈیولپمنٹ ہوئی, تو آپ کا ووٹر ٹوٹا ہے یا نہیں؟ یہ ہو سکتا ہے کہ ووٹر آپ کا پی ٹی آئی کا نہ نکلا ہو ووٹ ڈالنے کے لیے, چونکہ پارٹی نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا, لیکن ان کی پرفارمنس کی وجہ سے ان کا ووٹر تو باہر نکلا ہے نا. اس الیکشن میں ان کا نہ جانا یہ ٹھیک فیصلہ تھا, اور یہ 2 سیٹوں جن کے اوپر انہوں نے الیکشن لڑا بھی ہے, لاہور اور یہاں پہ NA18 ہری پور میں, وہ بھی ان کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے تھا. نومبر 2025 خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے پر غور. گورنر راج 2 ماہ کے لیے لگایا جا سکتا ہے. تمام سٹیک ہولڈرز, سیاسی جماعتوں سے مشاورت جاری. گورنر راج ایک انتباہ تھا اور پی ٹی آئی کافی حد تک سمجھ گئی, لیکن وہ ختم نہیں ہوا. خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانا جو ہے وہ کافی زیادہ مجھے مشکل نظر آتا ہے. کیا حکومت کوئی ایسا اقدام اٹھائے گی؟ حکومت کی خواہش تو ہو سکتی ہے, لیکن ایسا کرنا مجھے کافی زیادہ مشکل نظر آ رہا ہے. جی بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ عین ممکن ہے کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگے, عین ممکن ہے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگے. مجھے یہ پولیٹیکل بلف نظر آتا ہے کہ کوئی بھی اتنا پولیٹیکلی ان وائز نہیں ہو سکتا اس صورتحال کے اندر. خیبر پختونخوا جیسے صوبے کے اندر وہاں کی الیکٹڈ حکومت کو ہٹا کر گورنر راج لگا کے رول کرنے کے بارے میں سوچیں. کوئی بھی سیاسی جماعت میرے خیال میں گورنر راج کی طرف نہیں جائے گی. فی الحال آپ اس کو بس بیان بازی تک ہی سمجھیں, اور میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا اقدام ہوگا, بہت ہی بڑا ایک عمل ہوگا اگر موجودہ حکومت کے پی کے اندر گورنر راج لگائے گی. کل جو فیصل کریم ٹنڈی نے پریس کانفرنس کی, بنیادی طور پہ گورنر راج لگانے کے لیے وفاقی حکومت کے نمائندے کے طور پہ چارج شیٹ تو وہی بنائیں گے نا. تو گورنر راج بالکل ان کے اوپر لٹکتی بھی تلوار ہے, آئینی طور پہ ایک آپشن موجود ہے, اس کے اوپر سیاسی بحث بہت ہو سکتی ہے, کوئی ایشو نہیں. نومبر 2025 خیبر پختونخوا نے وفاق کی دی گئی بلٹ پروف گاڑیاں واپس کر دیں. وزیر داخلہ نے خیبر پختونخوا حکومت کا بلٹ پروف گاڑیاں واپس کرنے کا فیصلہ احمقانہ قرار دے دیا. دسمبر 2025 پانی پی ٹی آئی صحت مند, افواہیں دم توڑ گئیں. اہلیہ اور ہمشیرہ سے ملاقات,
जिस्मानी तौर पर ठीक हैं। उस्मा खान की अडियाला में बानी पीटीआई से मुलाकात। अब रोज अडियाला के बाहर तमाशा नहीं लगेगा, उस्मा खान की मुलाकात भी बंद। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी वर्कशॉप में पीटीआई रहनुमाओं की शिरकत। बानी पीटीआई नाराज, गद्दार करार दे दिया। पाकिस्तान की जो डिफेंस यूनिवर्सिटी है उस पर जाने वालों को मीर सादिक और मीर जाफर करार देना क्या कोई मतलब बोतान तराशी नहीं ऐसी कि शायद वो पाकिस्तान की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी नहीं थी बल्कि इंडिया की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी थी कि उनको मीर सादिक और मीर जाफर करार दे रही है। यानी इमरान खान साहब को शर्म आनी चाहिए, वो क्या बातें कर रही हैं। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब ने ये ठीक किया है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासत करनी चाहिए, लड़ाइयाँ नहीं लड़नी चाहिए। अपनी सियासत पर नजरसानी करनी चाहिए, बंद दरवाजों को खोलना चाहिए और हिकमत अमली के तहत, हौसले के तहत, सब्र के तहत आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर आपने अपनी सारी एनर्जी लड़कर ही वेस्ट करनी है तो फिर मेरा ख्याल है आप सियासत करने नहीं आए थे। अगर आपने सियासत करनी है तो थोड़ा सा फोकस बदलें, एक कदम पीछे हटें और सियासत करें। दिसंबर 2025 पीटीआई पेशावर जलसा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी समेत पीटीआई रहनुमाओं की सख्त तकारीर, एहतजाज और मार्च के नारे। इत्तेदाल पसंद क़यादत हो या हार्ड लाइनर्स हो, मामला जो है फैसला चलता है बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान अहमद न्याजी का। या देखा जाए तो अगर उन तक मुलाकात ना हो सके तो फिर जो फैसले का इख्तियार है वो अलीमा खानम ने अपनी मुट्ठी में रखा हुआ है। अगर मैं आपको अली अमीन गंडापुर का 24 से 26 नवंबर के दरमियान जो कुछ उन्होंने किया उसकी इब्तिदा बताऊं तो उन्होंने कहा कि हम कफन सर पर बांध के आए हैं, अपनी माओं से इजाजत लेके आए हैं कि हमारे जनाजे रिसीव करने के लिए तैयार रहना, हम बानी के बगैर वापस नहीं जाएंगे। ये याद है। और जब वो भागे हैं पीर सुहागा से तो उन्होंने पलट के नहीं देखा है कि कोई पीछे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये उसी तरह की बढ़क है, ये उसी तरह की हवाई है। उन्हें नहीं पता है कि वो क्या कह रहे हैं। नहीं, एतदाल पसंद क़यादत तो खत्म हो गई है ना, वो तो घरों में बैठ की हुई है। सबसे बड़े एतदाल पसंद जो गौहर खान साहब हैं, जिनसे कोई पूछता ही नहीं है, उनको पता नहीं चलता कि यहाँ पे जलसा भी हो रहा है पेशावर में और वहाँ पे तकरीर भी करनी है उन्होंने। और इसी तरह दूसरे सलमान अकबर राजी साहब हैं, उनके ज़रा जज्बात सख्त होते हैं, ख्यालात भी सख्त होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो भी दरमियान का रास्ता निकालना चाहते हैं। वकील है ना, वकील हमेशा दरमियान का रास्ता निकालता है और उसकी ट्रेनिंग होती है कि किसी न किसी तरीके से अपने मुल्ज़िम को बचाना है, अपने मौकल को बचाना है, बजाय इसके कि उसको फांसी लगवा दें। मेरे ख्याल में वो उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पेशावर और कोहाट के जलसे हुए थे उसके बाद अपनी जो सियासी कमेटी के अंदर तब्दीली की है उसके अंदर बहुत से डव्स को अब वो लेकर आए हैं, सॉफ्ट स्पोकन लोगों को काफी हद तक लेकर आए हैं। और उसकी वजह से मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अब ये सोच रही है कि हमें कोई दरमियानी रास्ता जो है वो निकालना चाहिए, थोड़ी सी अपनी सॉफ्ट टोन के साथ इमरान खान साहब के लिए, पीटीआई के लिए मुश्किलात जो हैं ताकि किसी तरह आसान हो सके। जब आप इतनी ऐसी गिदड़ भभकियां लगाएंगे, यानी कंट्राडिक्शंस देखें। बानी कहता है डील नहीं करूंगा, ढील नहीं दूंगा, अदालतों से फैसला करूंगा। तो ये क्या कर रहे हैं? ये किसका मैसेज दे रहे हैं? या वो गलत है या फिर ये गलत है। तो कहने का मतलब ये है कि ये नंबर बनाने की खातिर, अपनी नौकरी पक्के करने की खातिर इस तरह के बयान दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी बड़के मारते हैं। कोई ये कमी नून लीग में, पीपल्स पार्टी में कमी थोड़ी है इन लोगों की। बड़कबाजी तो एक कल्चर है ना पूरा, तो उस कल्चर में तो आपको हर पार्टी में मिल जाएंगे ऐसे। लेकिन जिस नज़ाई दौर से, मेरे अल्फाज गौर से सुनिए, जिस नज़ाई दौर से पीटीआई गुजर रही है, इमरजेंसी लगने की धमकी वहां है, गवर्नर राज लगने की धमकी वहां है, पार्टी बैन करने की धमकी वहां है, और आप मार रहे हैं बड़के। तो आपको तो किसी दुश्मन की बाहर से जरूरत नहीं है, आप खुद काफी है। तो वो जो मोतदिल जो क़यादत थी वो सारी साइड लाइन हो चुकी है। अब उसके बाद कुछ जज्बाती किस्म के नौजवान हैं और वो भी बड़े समझदार किस्म के जज्बाती, वो एक खास हद से आगे नहीं जाते। और उसके बाद जब उनको पता चलता है ना कि मेरी गिरफ्तारी हो सकती है,
تو وہ ایک نالی ٹاپتے ہوئے وہ کہہ دیتے ہیں کہ میری ایڑی نکل گئی ہے اور وہ 2-4 ہفتوں کے لیے یا 2-4 مہینوں کے لیے بیڈ پہ لیٹ جاتے ہیں. پاکستان کے اندر جب بھی کوئی موومنٹس ہوتی ہیں نا تو وہ اس کے چند مہینے ہوتے ہیں. جس طرح کرکٹ کا میچ جو ہے وہ موسم دیکھ کے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے نا, بیٹنگ کرنی ہے بالنگ کرنی ہے, تو اس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے. تو پاکستان کے اندر سیاسی تحریکیں بھی جو ہیں وہ کئی مرتبہ موسم کی وجہ سے جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہیں. ہمارے یہاں پہ اگر آپ 2014 کا دھرنا دیکھیں تو وہ بھی نومبر دسمبر میں جا کے ختم ہو گیا تھا کیونکہ موسم بھی بہت ٹھنڈا ہو چکا تھا, لوگ بہت کم ہو چکے تھے. اسی طرح آج کل بھی اگر دسمبر, جنوری یا فروری کا آغاز اگر آپ دیکھیں تو مشکل ہوتا ہے ان مہینوں کے اندر جو ہے وہ کوئی بات ہو سکے. اس کے بعد فروری میں جا کے آگے جا کے رمضان بھی آ جانا ہے. تو ابھی ان تمام ٹائمنگز کو دیکھتے ہوئے مجھے فیل نہیں ہو رہا. اور اس کے بعد جو جلسے کیے بھی جا رہے ہیں, مثال کے طور پہ پشاور یا کوہاٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے جلسہ کیا, وہ کوئی بہت بڑے امپریسو شوز نہیں تھے کہ جس میں آپ یہ کہیں کہ وہاں پہ کوئی 1,00,000-1,50,000 لوگ جو ہے وہ آ کے کھڑے ہو گئے تو جس کی وجہ سے کوئی مومنٹم ہوتا ہوا فیل ہو. سو اس لیے مجھے تو کم از کم فی الحال کوئی ایسے کوئی بڑی موومنٹ اسٹارٹ ہوتے بھی نظر نہیں آ رہی. تو جلسے کے بعد جلسہ ہو رہا ہے اور تقریریں ہو رہی ہیں, عملی طور پہ کچھ نہیں ہو رہا. اور دوسرا, میرا نہیں خیال کہ ریاست کو سہیل افریدی صاحب کے ساتھ بہت زیادہ ناراض ہے. اگر ناراض ہوتی تو سہیل افریدی صاحب وڈیالہ جیل سامنے آ کے وہاں پہ تقریر کر کے پولیس والوں کو بتا کے کہ میرا میسج ان کو دے دیں, وہ واپس کیسے چلے جاتے ہیں. ان کے خلاف کیسز ہیں اور عدالت نے بڑا سخت نوٹس لیا ہوا ہے. تو جو میرا نہیں خیال کہ ریاست بھی بہت زیادہ سیریس ہے کہ سہیل افریدی صاحب کو کنٹرول کرنا. وہ کہتے ہیں لگے رہے بھائی تقریریں کرتے رہے, تقریروں سے کیا ہوگا جی, کیا مسئلہ حل ہو سکے. الٹیمیٹلی یہ بیٹھنا پڑے گا اور پارٹی کے اندر دم خم امید کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا جی محمود اچکزئی صاحب بیٹھیں گے یا راجہ ناصر عباس صاحب ہماری ڈیل کریں گے. جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آج سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں, وہ 40-50 سال سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. جنہوں نے کبھی بھی مذاکرات نہیں کیے تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ میری طرف سے جائیں گے. وہ عجیب سی بات ہے. بہرحال میرا خیال یہ ہے کہ اس لیول تک معاملے کو نہیں جانا چاہیے تھا, لیکن پاکستان تحریک انصاف نے کوشش کی ہے کہ معاملہ یہاں تک جائے. دسمبر 2025 ملک کی تاریخ میں پہلی بار سابق ISI چیف کو سزا. فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت. فارمر ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو جو سزا دی گئی ہے, میں نے اپنی جو صحافتی سفر کے اندر اتنا بڑا فیصلہ پہلے نہیں دیکھا. یہ بڑا اہم فیصلہ ہے جی, اور بڑا ہی اہم فیصلہ ہے. یہ پہلے DJIs ہیں جن کو اس ٹائپ کی کورٹ مارشل کر کے اتنی بڑی سزا دی گئی, اور اس سزا کا سلسلہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے. 9 مئی کا کیس بھی کھل رہا ہے اور اس کے اندر بھی دوبارہ ایک کیس بن کے مجھے لگتا ہے کرمنل پروسیڈنگ ہوگی اور اس میں فیض حمید صاحب کو اور سزا بھی ہو جائے گی. لیکن اس میں ان کے ساتھی جس میں عمران خان صاحب بھی شامل ہیں اور باقی لوگ بھی شامل ہیں. یہ ایک ہسٹری میکنگ ڈیسیشن ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آج تک پاکستان کی تاریخ میں, ملٹری تاریخ میں کبھی کسی DGISI کو سزا نہیں ہوئی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ میسج ہے بہت سٹرونگ ٹو قیدی نمبر 804 کہ ان کے جو بیانات ہیں اور ان کے اوپر فردر جو ایکشن لیے جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں یہ بات ان کے گردن تک پہنچے گی ضرور. کوئی ابہام اس کے بارے میں نہیں ہے. ظاہر ہے یہ آرمی کے انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا معاملہ ہے, اور جو لوگ بھی روگ یا اس طرح کا آئین سے ہٹ کے کوئی رول ادا کرتے ہیں, جس طرح باقی سویلین کو یہ بھگتنا پڑتا ہے, انہوں نے بھی بھگتا ہے, اور وہ کریز سے باہر نکل کر بہت کھیل رہے تھے, تو بالآخر کہیں تو ان کا نتیجہ نکلنا تھا. پاکستان کے اندر لوگ بھرے ہوئے ہیں جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ فیض حمید صاحب نے سیاسی مداخلت کی اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے پولیٹیکل انجینئرنگ کی. جنرل فیض حمید صاحب کی جو سزا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے, اور یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ باقی جو لوگ ہیں جو جیلوں کے اندر ہیں یا عدالتوں کے اندر ہیں یا گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ اب ان کو چھوڑا جائے گا. ایک سائڈ پہ مثال قائم کر کے دوسری سائڈ پہ بھی ایک مثال قائم کی جائے گی آنے والے دنوں میں, مجھے لگتا ہے. ایک DGISI کے خلاف جب کورٹ مارشل, فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہو گیا, انہیں 14 سال سزا ہوئی, اور اس سزا کے آخری حصے میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے جو ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے کارروائیاں کی, اس کے اوپر ابھی کارروائی ہو رہی ہے. میرے حساب کتاب میں جب DGISPR کی پریس کانفرنس تھی اس میں 9 مئی کا ایک سوال ہوا تو انہوں نے کہا جنرل فیض کا کیس صرف ملٹری کورٹ میں رہ گیا. وہ کیس ابھی آئے گا اور اس کے اندر PTI کی سیاسی قیادت ساتھ لگے گی. میرے حساب میں وہ زیادہ اثرات مرتب کرے گی. اب
جو کچھ باہر آ رہا ہے اس حوالے سے جو سزا انہیں ہوئی ہے وہ ان مقدمات میں ہیں جن 4 کا فیصلہ ہوا ہے. جو کور کمانڈر کی حیثیت سے انہوں نے پولیٹیکل سہولت کاری کی ہے، جو 9 مئی کی پلاننگ میں ان کا حصہ ہے، اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے انہوں نے کیا، یہ سب کے گرد گرفت جو ہے وہ تو ہونی ہے. دسمبر 2025 حکومتی وزراء کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی سے اب بھی مذاکرات ہو سکتے ہیں اگر وہ بانی پی ٹی آئی سے دوری اختیار کر لیں. دیکھیں جی، مائنس عمران خان اگر ہو جائے تو اس سے بہتر کوئی چیز ہو نہیں سکتی، لیکن یہ عملی طور کے اوپر کیا ہو سکتا ہے، آئی ڈاؤٹ اٹ. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ نہ گورننس ہے تحریک انصاف کی جو حکومت ہے 12-13 سال کا جو دور ہے خیبر پختونخوا کے اندر، وہاں پر حالات بہت خراب ہیں. تو ایک عشق عمران کا بیانیہ ہی وہ بھیج رہے ہیں. اگر یہ بھی جو کہ بری طریقے سے ناکام ہو چکا ہے، ہری پور کا جو ضمنی الیکشن ہوا اس میں حکومت ہونے کے باوجود ایک بدترین شکست ہوئی ہے تحریک انصاف کو. خان کا کوئی وجود نہیں ہے. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ ایک اپنی کمزور اور بزدل پالیسیوں میں پھنسی ہوئی اپنی سکن بچانے کے لیے. چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے پی ایم ایل این ہو، چاہے وہ اے این پی ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، -1 کا کوئی کانسیپٹ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے. یہ بیانیہ بکنا کم ہوا ہے لیکن مکمل ختم نہیں ہوا. اگر یہ بیانیہ بھی ختم ہو گیا تو تحریک انصاف کے پاس تو کوئی اپنا ایسا یعنی کارکردگی نہیں ہے جس کو وہ بیچ سکے. میرا یہ خیال ہے کہ سیاست سے ہی راستہ نکلنا چاہیے اور کوئی راستہ ڈائلاگ کا. میں تو 2.5-3 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ڈائلاگ ہی واحد طریقہ ہوتا ہے. لڑائی کے بعد بھی تو آپ نے پھر بیٹھنا ہے کسی ٹیبل پہ تو پہلے ہی بیٹھ جائے. دسمبر 2025 وزیر اعظم شہباز شریف نے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پھر پیشکش کی اور کہا بلیک میلنگ نہیں چلے گی. اگر حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات نتیجہ خیز ہوں تو مجھے اس پہ بہت حیرت ہوگی. مجھے اس میں بہت سارے ہرڈلز نظر آتے ہیں. مجھے اس بات کا بہت امکان نظر آتا ہے کہ کسی بھی اسٹیج پر خود بھی ایسا ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب کہیں گے ختم کرو، ٹیبل اٹھا دیں گے. اس بات کا بہت امکان نظر آتا ہے کہ کسی بھی اسٹیج پر کچھ ایسا ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی کہہ دے گی عمران خان صاحب سے پہلے کہ ہمارے ساتھ یہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، مذاکرات کے دوران نہیں کرنا ہے. سو بھی معاملہ ان مذاکرات والی باتوں سے بہت آگے نکل گیا ہے. وزیر اعظم کا بیان آیا ضرور ہے لیکن مجھے ایک رسمی کارروائی لگتی ہے. دیکھیے، پہلے تو ہمیں سوال یہ کرنا چاہیے اپنے آپ سے کیا مذاکرات ہونے چاہیے. تو جو بھی سمجھدار پاکستانی ہے اور جس کو ان حالات پہ دکھ ہے وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے. اب مذاکرات ہوں گے کیسے، یہ بڑا سوال ہے. اس کے لیے لچک کا مظاہرہ حزب اختلاف نے کرنا ہے پہلے یا حکومت نے کرنا ہے، یہ بڑا بنیادی سوال ہے. ظاہر ہے کہ جس کے پاس اختیار اور طاقت ہے وہ لچک کا مظاہرہ کرے گا تو حکومت پہ ذمہ داری آتی ہے. تو وہ لچک کا مظاہرہ کیسے کرے گی؟ وہ ایک کنڈیوسو ماحول پیدا کرے گی. تو بڑی اچھی خوش آئند بات ہے کہ وزیر اعظم نے پیشکش کی ہے. خدا کرے کہ علامتی پیشکش نہ ہو، حقیقی پیشکش ہو. اور دوئم بات جو آپ یہ جو ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی سے دو کہتے ہیں نا مختلف اشارے مل رہے ہیں. دیکھیے، پی ٹی آئی نے ایک سانس میں ایک بات کی کہ ہم مذاکرات میں نہیں بیٹھیں گے. شیخ وقاص نے بھی کہی. علیمہ خان صاحبہ کا تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی سے، وہ تو بھائی کی محبت میں جو بھی کہیں سمجھ میں آتا ہے. مگر اسی سانس میں شیخ وقاص کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے مذاکرات کا اختیار جو ہے اچکزئی صاحب کو، محمود خان اچکزئی کو اور ناصر عباس صاحب کو دیا ہوا ہے. تو میرے خیال میں یہ جو جملہ ہے یہ زیادہ بھاری ہے کہ وہ اس اتحاد کا حصہ ہیں اور وہ جو بھی ان کے بیہف پہ مذاکرات ہوں گے وہ یہ دونوں بزرگ جو رہنما ہیں وہ کریں گے. دسمبر 2025 سابق پی ٹی آئی رہنماؤں پر مشتمل نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کا وزیر اعظم کو خط اور شاہ محمود اور دیگر رہنماؤں کو پے رول پر رہا کرنے کا مطالبہ. جبکہ بانی کی بہن علیمہ خان نے بیان دے دیا جو پی ٹی آئی لیڈر مذاکرات کی بات کرتے ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے. پی ٹی آئی کی مشکلات کم کرنے میں تحریک تحفظ آئین پاکستان اور یہ خاص طور پہ تحریک تحفظ بالخصوص اور نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کی حیثیت تک یہ کردار ادا کر سکتی ہے اگر پی ٹی آئی بھی اپنے کچھ رویوں پر نظر ثانی کرے. اگر پی ٹی آئی کسی ایک خاص قسم کے نیریٹو سے تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈسٹینس کرے، اگر پی ٹی آئی کی وہ قیادت جس وقت ڈیالہ میں ہے اس کی طرف سے بیانات کا سلسلہ کچھ نرم ہو یا اس میں کچھ توقف آئے، ورنہ اگر یہ والا سلسلہ جاری رہا
تو پھر یہ تنظیم پی ٹی آئی کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکیں گے. تحریک تحفظ آئین پاکستان کی بالکل ایک کوششیں ہونی چاہیے، مگر ابھی تک ایک المیہ یہ ہے کہ جتنا براڈ بیس الائنس بن سکتا ہے وہ نہیں بن پایا ہے. اس پہ کئی بڑی سیاسی قوتیں باہر ہیں، جو ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے پی ٹی آئی کے لیے. دوسری بات یہ کہ جو فواد چودھری اور ان کے دو دوستوں نے، عمران اسماعیل نے اور محمود مولوی نے، جو ایک نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی بنائی ہے، تو بھی کوئی برا عمل نہیں ہے کہ کوئی بھی اگر کوشش کرے اس ملک کی سیاسی عدت میں کمی کی اور وہ کوشش کرے کہ جی بات چیت ہو سکے. سال 2025 जनवरी से दिसंबर अहम खबरों पर एक नजर. जनवरी 2025 190 मिलियन पाउंड केस, बानी पीटीआई को सजा. ये सजाएं सीरियस नहीं है. 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो सियासी नोयत का नहीं है. अगर तो एस्टेब्लिशमेंट सख्त खिलाफ हो तो फिर सख्त फैसले आते हैं. मुज़ाकरात खत्म हो चुके, हुकूमत ने कमीशन बनाया तो फिर देखेंगे. मुझे तो पहले दिन से इस बात का अंदाजा था कि ये सिर्फ टाइम को इस्तेमाल किया जा रहा है. बानी पीटीआई चोरों और डाकुओं से मुज़ाकरात करने के मूड में कतई नहीं. एक दूसरे को कुछ भी देने की इस वक्त पोजीशन में नहीं है, क्योंकि दोनों की बका का मसला है. बानी पीटीआई ने गंडापुर को पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से हटा दिया. मैं समझता हूँ ये गलत फैसला था. नहीं, दुरुस्त फैसला था ये. पीका एक्ट तरमीमी बिल कौमी असेंबली से मंजूर. ये पीका जैसे बिल होते हैं ना, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है. पीका एक्ट क्यों आया? इसलिए आया कि भाई हमें तनकीद पसंद नहीं. फरवरी 2025 आर्मी चीफ को लिखा खत बेनतीजा. बानी पीटीआई सदर और वजीर आजम को खत तहरीर करेंगे. डेस्परेट मूव होती है जो इमरान खान साहब की जानिब से की गई है. ये एक कामयाब हिकमत अमली रही है. जब वो खत लिखे भी गए थे, मुझे उस वक्त आइडिया हो गया था कि इसका हासिल वसूल कुछ नहीं होना. मार्च 2025 तमाम गैर कानूनी अफगान बाशिंदे 31 मार्च तक मुल्क छोड़ दें. वजारत दाखिला. ये एक हसास मसला जरूर है, इसको हैंडल विद केयर करना चाहिए. अप्रैल 2025 दरिया सिंध पर 6 नहरों की तामीर का मामला मुतनाज़े बन गया. देखिए, नहरों के मामले में सियासत की नहीं है, पीपल्स पार्टी ने सियासत बचाई है. मई 2025 पाक फौज का भारत को मुंह तोड़ जवाब. 5 तैयारे और ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह. इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फी सबीलिही सफ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस. ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस भारत पर कारी-वार. पाकिस्तान ने भारतीय एयरबेसेस, ब्राह्मोस स्टोरेज साइट और S-400 निजाम तबाह कर दिया. ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में अल फतह मिसाइल की हैरत अंगेज कारकर्दगी. बॉम्ब को फतह मुबारक. हमने अपने से 8 गुना बड़ी फौज को उड़ा के रख दी. भारत आप पर हमला करता है, उसका जवाब देते हैं उनके जहाज गिरा. यानी घुटनों के ऊपर हिंदुस्तान आ गया. मई 2025 जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल. सदर और वजीर आजम ने आर्मी चीफ को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल अता की. इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया आज जैसा पाकिस्तान देख रही है, दुनिया आज जैसे पाकिस्तान को मुखातिब कर रही है, दुनिया आज पाकिस्तान से जो डील्स कर रही है, दुनिया आज पाकिस्तान को जो ऑफर्स कर रही है, ये हमने हालिया तारीख में नहीं देखा है. और इसका सेहरा मई के उस मार्के के सर है जो पाकिस्तान ने किया है, और उसका सेहरा अफवाज पाकिस्तान के सर है जो कि उन्होंने किया है. बानी पीटीआई का तीसरी बार भी पॉलीग्राफिक टेस्ट करने से इंकार. वो उनके खिलाफ जाएगा जब एविडेंस पेश होगा, क्योंकि वो एक नैरेटिव बिल्ड कर चुके हैं कि मैं सच्चा हूं और बाकी सब झूठे हैं. जून 2025 ट्रम्प आसिम मुनीर तारीखी मुलाकात. I have to say, my favorite field marshal from Pakistan. Field marshal. They have a field marshal. You know why he's a field marshal? He's a great fighter. ट्रम्प जब बोलेगा वो फील्ड मार्शल की तारीफ करेगा. एक बार नहीं बल्कि दसियों बार उन्होंने पाकिस्तान की तो तारीफ की, लेकिन आसिम मुनीर साहब के नाम लेकर तारीफ. जो जनरल आसिम मुनीर से बड़ा उन्हें कोई ना जर्नल नजर आता है, ना उससे ज्यादा काबिल कोई जनरल फौजी लीडर है, उसकी वजूहात है. ऐसा रहता है पाकिस्तान ने आलमी सतह पर डोनाल्ड ट्रंप को जो है ना अपना वजीर खारजा रखा हुआ है. पाकिस्तान से ज्यादा वो दुनिया को बताता है कि देखो इतने तैयारे गिरे तो और इतने और गिरने थे. इसमें 100 सलाम है पाकिस्तान की तमाम तर क़यादत को, सिविल और अस्करी क़यादत को. बानी पीटीआई रिहाई के लिए अली अमीन गंडापुर का 90 दिन का अल्टीमेटम. एक सियासी बयान था,
अगस्त 2025 भारत को एक और धचका। 13 बरस बाद पाकिस्तानी वजीर खारजा का तारीखी दौराए बांग्लादेश। तिजारत समेत कई अहम वायदे होंगे। शंघाई ताउन सरबराही इजलास शुरू। पुतिन, शहबाज, मोदी समेत आलमी रहनुमा शरीक। सितंबर 2025 मरियम नवाज की तकरीर पर पीपी नाराज। हुक्मरान इत्तेहाद से अलहदगी की धमकी। दोनों बंधे हुए हैं, चाहे मरियम साहबा हो चाहे मुराद अली शाह साहब हो। अक्टूबर 2025 बानी पीटीआई के हुक्म पर गंडापुर फारिग। सुहेल आफरीदी नए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा 9 मुंतखब वजीर आला से हलफ लें। पिशावर हाई कोर्ट 9 मुंतखब वजीर आला सुहेल आफरीदी ने ओहदे का हलफ उठा लिया। टीएलपी कालादम जमात करार। टीएलपी ने वो रेड लाइन क्रॉस की जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। नवंबर 2025 पीपल्स पार्टी के फैसल राठौर वजीर आजम आजाद कश्मीर मुंतखब। तो आजाद कश्मीर में भी जिस तरह यहाँ सियासत ऑलमोस्ट एंड पे है, वहां भी बिल्कुल वीक हो चुकी है। 27वीं तरमीम पर नून लीग से मुज़ाकरात। पीपल्स पार्टी ने सदर के लिए ताहयात इस्तशना और नैब खात्मे के मुतालिबात पेश कर दिए। 26वीं 27वीं और जो 2-4 चीजें रह गई हैं वो 28वीं भी आएगी, उसमें पूरा हो जाएगा। ज़िमनी इंतखाबात नून लीग फातेह। पीटीआई की हुकूमत केपीके में होते हुए उस सीट पर उनको इतने बड़े मार्जिन से शिकस्त होगी। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर गौर। गवर्नर राज एक इंतबा था और पीटीआई काफी हद तक समझ गई। एशिया राइजिंग स्टार क्रिकेट कप रिकॉर्ड 3री बार पाकिस्तान के नाम। नाकाबिले शिकस्त पाकिस्तान शाहीन्स ने सनसनीखेज ड्रामे के बाद बांग्लादेश को